اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد چینل سے نور الہادی مخاطب ہوں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 3 یعنی جہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ روکا تھا وہی سے واقعے کا آغاز کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تھے۔ نمرود علیہ لعنت نے اس کو پھینکا تھا آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ جن کی مانند ٹھہرایا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے بعد وہاں سے ہجرت کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے مایوس ہوئے تو اس نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی اور لوگوں کو کہا کہ، بلکہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی راہ میں جاتا ہوں، اپنے رب کی تلاش میں جاتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے۔ تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا حران تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ہجرت کی۔ یہ نام آپ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچے کا نام حران، جو کہ حران شہر میں تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بی بی سارہ ہے۔ بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حران بہت ہی مالدار تھا۔ اس نے بہت ساری دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ یہ نیا دین چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے بھی تنگ آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے عربی اطراف میں جب سکونت پذیر ہوئے تو وہاں کنعان کا علاقہ تھا جہاں پر پھر وہاں سے شکیم میں نابلس چلے گئے۔ اچھا، راستے میں وہاں پر ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے علاقے میں جب کوئی میاں بیوی یعنی خاوند اور بیوی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ظالم بادشاہ اس کے خاوند کو پکڑ کر یعنی اس کے شوہر کو پکڑ کر اس کو قتل کرتا اور عورت سے بدفعلی کرتا، اور اگر بہن بھائی ہوتی تو اس بھائی کو مال و دولت سے راضی کرتا اور اس کو اپنے چال میں بساتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے کام لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس عرض سے میں ایک حکمت عملی اس نے کی کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہن بھائی ہیں۔ بہرحال جب ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو جب ظالم بادشاہ کے گھر لے گئے تو اس ظالم بادشاہ نے بی بی صاحبہ یعنی سارہ بی بی کا حسن و جمال دیکھا تو اس کے خیالات جو تھے وہ برے تھے۔ جب برے خیال سے وہ ظالم بادشاہ بی بی سارہ کے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت شل کیا۔ صحیح ہے، وہ اس نے پھر کیا دعا کی بی بی سارہ سے دعا کی کہ آپ جو ہیں میں آپ کی طرف غلط ارادے سے آیا تھا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شل کیا، جس کو آپ لوگ فالج بھی کہتے ہو۔ تو بی بی سارہ نے اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے اور بی بی حاجرہ جو تھی بی بی سارہ وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے اس دیوار کے پردے کو گرایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی اس طرح غلط گمان نہ ہو۔ جب دوسری طرف سارہ بی بی کی طرف وہ بادشاہ بڑا، جب ٹھیک ہو دوبارہ بڑا تو پھر وہ اسی طرح شل ہو گیا، اور جب تیسری دفعہ تو اس بادشاہ کو پھر پتہ چلا کہ یہ میاں بیوی جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، تو اس کے دل میں ایک عزت سی پیدا ہو گئی۔ اس ظالم بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام
حضرت حاجرہ جو کہ بہت کافی مشہور ہیں، اس نے اس کی خدمت کے لیے بی بی حاجرہ کو ان کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ سے نکاح بھی کی اور اس کو بہت سارا دولت سے نوازا۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے لوٹ کر فلسطین یعنی جرون کے پاس قیام کیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو غنیمت جانا، اور چونکہ ایک مالدار ایک بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ دولت بھی دی تھی، تو اس کے حصے میں بہت زیادہ زمینیں بھی آئی، اس کو زمین کے موصولات، اور اس نے غلام بھی خریدے اور کھیت وغیرہ بھی خریدی، لنگر خانے بھی بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی حاجرہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دی، اور 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم ہوا، اور خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ختنہ اپنا کروایا۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور وہاں پر مکہ میں وہاں اس جگہ پر جہاں پر آج کل آب زمزم ہے، وہاں پر ایک درخت تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا۔ بی بی حاجرہ جو تھی وہ اور اس کے ساتھ کچھ مشک پانی اور کچھ کھجوریں تھیں، وہ بھی اس کو چھوڑ دی۔ جب کھجوریں وغیرہ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ کھانے کا سامان ختم ہو گیا، تو حضرت حاجرہ نے کیا کیا، حاجرہ نے فریاد کی اور وہ فکر مند ہو گئی۔ اور حج میں جہاں پر ہم صفا و مروہ میں 7 چکر لگاتے ہیں جس طرح حاجی صاحبان کرتے تھے، تو بی بی حاجرہ ایک فریاد کی صورت میں اور اس میں ایک تڑپ تھی اور بچے کی فکر تھی، تو اس کے خوراک کے لیے، اس کے پانی کے انتظام کے لیے وہ وہاں پر دوڑی۔ جب بی بی حاجرہ نے 7ویں چکر پر مروہ پر واپس آئی تو اس کو ایک غیب سے آواز آئی، اور وہ غیب کی آواز کس کی تھی؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی۔ جب وہ آواز بی بی حاجرہ نے سنی اور واپس آیا تو اس کو ایک آدمی نظر آیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حاجرہ بی بی سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو بی بی حاجرہ نے کہا کہ میں حاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان میں آپ کیا کر رہی ہو، تم کس کے سپرد ہو؟ تو بی بی حاجرہ نے کہا کہ میں اللہ کے سپرد ہوں اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تو جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اس کے پاؤں جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنی ایڑی رگڑی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر ایڑی رگڑی تو وہاں سے پانی نکل آیا، جس کو ہم لوگ ایک آب زمزم کا چشمہ بھی کہتے ہیں، پانی کا چشمہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس زمزم کا مطلب یہی ہے کہ رک جاؤ۔ وہ پانی آتا رہا، اس کو جب حکم ہوا کہ زمزم، تو وہ رکا۔ اگر یہ پانی اگر زمزم نہ بولتی اللہ کے حکم سے تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس شہر کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر ملاقات بھی ہوتی ہے ایک عابد سے، ایک بزرگ آدمی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس کے جنگلات میں سیر فرما رہے تھے تو ایک مویشیوں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہے تھے، تو ایک رفیق اور غمگین سی آواز سنی، خدا کی بیان اس کے منہ پہ جاری تھی۔ ایک بزرگ آدمی کی طرف جب وہ بڑھے تو بوڑھا آدمی تھا اور کافی دراز قد آدمی تھا، جس کے تمام بدن پر بال تھے، سفید بال تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تیرا وہی خدا ہے جو زمینوں کا خدا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا وہی خدا ہے جو زمینوں کا بھی خدا ہے۔ تو اس کی وحدانیت میں تسلی آ گئی اور اس کو قرار ملا۔ پھر کعبے کے بارے میں پوچھا کہ آپ عبادت کس طرف کرتے ہو؟ تو اس نے کعبے کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس کو اپنے
आराम गाह पर ले गए और इबादत गाह पर भी ले गए जहाँ पर वो इबादत करते थे। फिर उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? तो उसने कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो उसने दुआ की दरख्वास्त पूछी कि कौन सी दुआ आपकी नहीं पूरी होती? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से कहा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो उसने जवाब में क्या कहा था कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपकी कौन सी दुआ अर्ज़ नहीं होती? उसने कहा कि एक दिन मैं जंगल में जा रहा था तो वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चरवाहा गुजरा जिसने मेरी मदद की। तो मैं उस दिन से यानी 3 साल हो गए मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी दुआ कबूल हो गई। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसकी तलाश में थे उससे आपकी मुलाकात आज हो गई और मैं ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गले लगाया और काफ़ी रोए और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर क्या हुआ कि साली आई, बहुत सारा जो हैं जानवर भी मरे। कहत में गंदम नहीं मिल रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि उसने लोगों को गंदम की तलाश में ले गए तो वहाँ रेगिस्तान ले गए जहाँ पर सारा रेत ही रेत था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि उसने अल्लाह ताला से दुआ की और लोगों से कहा कि इस रेत को बोरियों में भर डालें। जब लोगों ने रेत को बोरियों से भर कर ले गए तो जब लोगों ने कहा कि इसमें क्या है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें सुर्ख गंदम है। जब बोरिया खोली गई तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया और उसी में सुर्ख गंदम थी जिससे लोग जो थे सैर हो गए। और अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा भी दिखाया, लोगों ने 2 शेर जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे, क्योंकि ये बदबख्त लोग, ये सरकश लोग हर जगह पर होते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे 2 भूखे शेर जो हैं वो छोड़े। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो दोनों शेर आकर उसने अपना सर नीचे करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो भी दुआ की वो मंजूर हुई। चुनांचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया, यहया, इलियास, ईसा, फिर अफजल व अशरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हज़रात के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की, खाना काबा और मकाम इब्राहीम जहाँ पर आज लोग दुआ मांगते हैं, तो वहाँ वो निशानात हैं जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबे की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। इस वाक़े को मज़ीद इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे पार्ट 4 में, चौथे हिस्से में। अगले वीडियो में आप पार्ट 4 में ये बकिया हिस्सा इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे। हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें। और ये वर्जन जो है ये पश्तो यानी अलकारी दोस्त मोहम्मद पश्तो वर्जन का उर्दू तर्जुमा है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको आगे शेयर भी करते जाइए। शुक्रिया, सलाम।